الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 261۔ قرآن کریم نے پچھلے آیات کریمہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی بات فرمائی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہاں اللہ تعالی نے چونکہ جہاد کے بارے میں اور اپنے مومن بھائیوں کے نظم و ضبط کے لیے اللہ قواعد بیان کرتے ہیں۔ 254 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے خرچ اور اپنے مال اور دولت کے خزانوں کے منہ کھولے رکھو مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے نظم و ضبط کے لیے۔ پھر بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، دیگر انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ جو قوم مردہ ہوتی ہے، جس قوم کے اندر کوئی غیرت اور حمیت دینی نہیں رہتی اور وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کل موتا کہا ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مردہ قوم کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کیفیت پوچھی کہ اے اللہ، یہ قوم جو اس طرح مردہ ہو چکی ہے، جن میں حمیتی دینی بالکل باقی نہ رہا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دیان باقی نہ رہا، یہ صرف مثال جس طرح کہ آج صرف نمازوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، صرف چند عبادات کو دین سمجھتے ہیں، باقی ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، ان کی غیرت بالکل سوکھ گئی ہے، اللہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو میری بات سنتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس طرح کہ چند پرندوں کو جو انسان سے بہت دور بھاگتے ہیں، آدمی اس کو آپس اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو بہت دنوں تک تربیت دے اور ان کو سدھائے، اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ رکھے، تو وہ پرندے بھی انسان کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں اور انسان سے پھر نہیں بھاگتے۔ لہٰذا لوگوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب وغیرہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اب لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد پھر پرانی بات کی طرف قرآن لوٹ آئے کہ آپ لوگوں کو منظم کیسے کر سکیں گے، مسلمان کیسے متحد ہوں گے، مسلمان کیسے ایک زندہ قوم بنے گی۔ لہٰذا اس سے بنے گی کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے اور خزانوں کے منہ کھولے رکھیں۔ اگر کسی گاؤں والے کو، کسی ہمسائے کو آٹے کی ضرورت ہے تو اس کو تمہارے گھر سے آٹا مل سکے، اس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے اٹھانے کی کوشش کرو گے، تو تم ایک زندہ اور ایک بیدار قوم بن جاؤ گے۔ تو پھر اس میں یہ فوائد ہوں گے
کہ ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچا سکے گی، نہ تمہاری عزت کو خطرہ ہوگا اور نہ تمہاری جان کی پرواہ۔ اس کی مثال اللہ دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یعنی مومنوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولنے والوں کی مال کی ایسی مثال ہے جس طرح کہ ایک آدمی دانے کو اپنے گھر سے نکال کر مٹی میں ڈالتا ہے تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس نے بیج کو اور دانے کو ضائع کر دیا، مگر ایمان بالغیب کی وجہ سے کسان سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ اس کو مٹی میں ڈال کر کے اس سے چند اور دانے پیدا ہوں گی۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مال کی، ینفقون جو اپنے خزانوں کی منہ کھولے رکھتے ہیں، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے قوانین کے مطابق۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اپنے ہمسایوں اور اپنے مومنوں اور اپنے مسلمانوں کے منظم کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دو۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مال کی، ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ان کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل جو انبتت جو نکال دے، سبع سنابلا 7 بالیاں۔ نبت کا معنی ہے زمین سے اگ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو دانہ جو پیسہ اللہ کے قانون کے مطابق دوسرے کو دے دیا گیا، اللہ کے نظام میں خرچ ہوا، اللہ کے قانون میں خرچ ہوا، کمثل حبۃ اس پیسے اور اس دانے کی مثال یوں ہے، انبتت جو اگا دے، سبع سنابلا 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، 100 حبۃ 7 دانے ہوں۔ تو دیکھے ایک دانہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک دانہ زمین میں ڈال کر کے وہ 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو گویا کہ ایک دانے سے ان کو 700 دانے ملے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گنتے رہو کہ 7 ہی 100 ملیں گے، مقصد اس سے یہ ہے کہ اس سے کئی دانے ملتے ہیں، اس سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ واللہ یضاعف، اللہ تعالی کئی چند دے دیتا ہے، لمن ان لوگوں کو، یشاء جن کے لیے وہ چاہے، یعنی جو اس کے قانون مشیت کے مطابق عمل کرے۔ تو ظاہر بات ہے قانون مکافات کے درمیان وہ جس طرح عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضافہ کرتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، علیم سمجھدار ہیں، جاننے والے ہیں۔ الذین وہ لوگ، ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق، کہ اپنے ہمسایوں کی فکر کرو، مومنوں کی فکر کرو، دوسرے مسلمان کی فکر کرو، اور نظام اطاعت الہی کے لیے جو کچھ خرچ ہونا پڑے وہ خرچ کرو۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا پھر وہ نہیں کرتے پیچھے اس مال کے،
انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلانا، ولا اذن نہ مصیبت بن جانا، ضرر دینا۔ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کر کے پھر اپنے خرچ شدہ مال کے بعد نہ ہی تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے لیے درد سر بنتے ہیں، نہ ہی ضرر پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ پھر چوراہوں پہ کھڑا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، یار میں نے اتنے پیسے دے دیے، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کر دیا، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اس کی بیوی بیمار تھی، میں نے ایسے حالت میں اس کو پیسے دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مال آپ دے رہے ہیں اس مال کے دینے کے بعد نہ ہی تو آپ لوگ احسان جتاتے ہیں، ولا اذن نہ کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی اس کے لیے مصیبت جان نہ بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے لہم اجرہم، ان کے لیے ایسے مال خرچ کرنے کا اجر ہوگا، بدلہ ہوگا، عند ربہم، اللہ کے ہاں۔ کیا بدلہ ہوگا؟ ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف آئے گا، اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر۔ ایسے نظام کے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا کہ ان کو کسی سے خطرہ ہو، ہندوستان حملہ نہ کر دے، امریکہ حملہ نہ کر دے۔ لا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اندرونی حالات کی وجہ سے وہ غمگین ہوں گے، نہ باہر کا خوف ہوگا، نہ اندرونی طور پر ان کو کچھ کھٹن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، بد امنی نہیں ہوگی، بے انصافی نہیں ہوگی، کوئی مغموم نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن اس کے بعد پھر احسان جتاتا ہے اور لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مال دینے سے تو یہ بات بھی بہتر ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی معاف کیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھی بات کہہ کر کے مسلمان کو ٹال دینا بہت اچھی بات ہے، نہ کہ اس کو پیسے دے کر کے بعد میں احسان جتانا۔ قول معروف، قول نیکی والا، قول معروف، قول عرف کے مطابق کہہ دینا، معروف کے مطابق، ومغفرت، اور بخشش کی بات، کوئی اچھی بات، بخشش کی بات، خیر، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ سے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے ضرر رسانی ہو۔ اگر کوئی تم سے مانگ لے اور تم اس کو خیر اور بخشش کی بات کرو کہ بھئی معاف کرو، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بہتر ہے اس صدقہ دینے سے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے ضرر رسانی ہو۔ واللہ غنی، اللہ ایسے مال سے بے پرواہ ہیں، حلیم، بردبار ہیں، بڑے صبر والے ہیں، ورنہ تمہیں دنیا میں پکڑ کر کے زمینوں میں گھسا دیتا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بالمن، احسان جتلانے کے ذریعے، والاذی، ضرر پہنچانے کی ذریعے، کسی کو مال دے کر اس کے پیچھے پڑ جانا، تمہارے ساتھ میرے احسان کیا ہے، تم اب میرے ساتھ یہ کرو گے وہ کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ذریعے اور دوسرے کے گلے پڑنے کے ذریعے اپنے صدقات اور خیرات کو باطل مت کرو۔ ہاں، جو آدمی ایسا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ تو دے دیتا ہے مگر احسان جتلانے کی پوزیشن میں ہے اور اس آدمی کے گلے پڑتا ہے، تمہیں ہم نے بہت زکاتیں دی ہیں، بھائی تمہاری بیوی بیمار تھی، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، آج تم میرے ساتھ فلان کام نہیں کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مال کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہے، گرد و غبار پڑا ہے،
اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو بڑی زرخیز زمین ہے اور اس میں وہ دانہ ڈال دے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ میں نے اچھی زرخیز زمین کے اندر دانہ ڈال دیا، یہ اب ایک دانہ 100 بالیاں نکالیں گے، 7 بالیاں نکالیں گے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، لیکن وہ اس پتھر کے اوپر جب اپنے دانے ڈال دیتا ہے، اوپر سے تیز بارش آ جاتی ہے تو وہ پتھر کے اوپر سے مٹی تو دھل جاتی ہے اور اس کے دانے ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پتھر کے اوپر اپنے دانے، اپنا بیج ڈالا تھا، اور پتھر کے اوپر اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے وہ اگے گا نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن، احسان جتانے کے ذریعے، والاذی، اور کسی کو ضرر دینے کے ذریعے، کالذی، اس آدمی کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، روز آخرت پر، روز آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوئے اپنے مال کو دکھاوے کے ذریعے خرچ کرنا، فمثلہ، تو اس مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، جس طرح کہ ایک پتھر ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر گرد و غبار مٹی پڑی ہے، اور تم نے اس کے اوپر دانے ڈال دیے کہ بھئی زرخیز زمین ہے، فاصابہ وابل، پھر اس پتھر پر برسے بارش، فترکہ صلدا، اور اس پتھر کو چھوڑ دے صاف ستھرا، اس لیے کہ اس کے اوپر جب بارش برسے گی تو اس کے اوپر سے مٹی دھل جائے گی اور تمہارے دانے ایسے اوپر کے اوپر رہ جائیں گے۔ لا یقدرون، وہ قادر نہیں ہو جاتا، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما، اس عمل سے، کسبو، جو اس نے کیا ہے، اس نے جو دانہ پتھر کے اوپر مٹی سمجھ کر ڈال دیا ہے، بارش برسنے کے بعد مٹی دھل گئی، پتھر صاف رہ گیا، جس طرح کہ اس آدمی کے عمل سے اس کو کچھ نہیں ملا، اسی طرح جو لوگ اللہ کی راستے میں خرچ صرف احسان جتلانے کی بنیاد پر کرتے ہیں تو اس کو اس کیے گئے کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ راہ نہیں دکھاتا قوم منکر کو۔ اب اس آدمی کی مثال جو اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ پر ایمان رکھ کر خرچ کرتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کے مال کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے طلب کے لیے، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی ذات کے تثبیت اور مضبوط کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی ذات ہے۔ جسم کھانے پینے سے بڑھ جاتا ہے، لیکن ذات جو ہے، جس کو تم پتہ نہیں روح کہتے ہو، کیا کس چیز کا نام دیتے ہو، وہ ذات جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اعمال اور ان پر ایمان لانے کی ذریعے اس کو تقویت ملتی ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے ذات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کی مال کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ، اونچی زمین پر ایک باغ ہو جس کو کوئی طوفان نہیں چھو سکتا ہو، اصابہا وابل، جب پہنچے اس کو تیز بارش، فآتت اکلہا، تو وہ دے دیتے ہیں اپنا پھل، ضعفین، کئی چند، اگر اس پر تیز بارش برسے تو وہ کئی گنا فصل دے دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ،
اگر نہ پہنچے اس کے اوپر تیز باران، فطلن، تو تھوڑا سا فوارہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو بصیراً، دیکھنے والے ہیں۔ بس۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مال کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق، کمثل حبۃ، اس کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت، جو اگا دے، سبع سنابلا، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر 100 حبۃ، 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف، اللہ تعالی کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لمن، ان لوگوں کے لیے، یشاء، جو جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی بڑے کشادگی والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم، اور ان لوگوں کی مال کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق، ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں کرتے، ما انفقوا، اپنے خرچ شدہ مال کے پیچھے، لا یتبعون ما انفقوا، اپنے خرچ شدہ مال کے پیچھے نہیں کرتے، منن، احسان جتلانا، ولا اذن، نہ ضرر پہنچانا، لہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ لا خوف علیہم، نہ ہی تو اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا بیرونی خطرات کا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ اندرونی طور پر غمگین ہوں گے۔ قول معروف، بات کرنا عرف کے مطابق، کہہ دینا اچھی بات، ومغفرۃ، اور بخشش کی بات، خیر، یہ بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذن، جس کے بعد ضرر رسانی ہو، واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے، حلیم، بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، باطل نہ کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتانے کے ذریعے، والاذی، اور ضرر پہنچانے کے ذریعے، کالذی، اس آدمی کی طرح ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، فمثلہ، تو اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، جس طرح کہ ایک پتھر ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر گرد کی وجہ سے مٹی جم گئی ہو، اور یہ اس پر مٹی سمجھ کر دانہ ڈال دے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس کو پہنچ جائے تیز باران، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس کو چھوڑ دے صاف ستھرا، لا يقدرون، تو ایسے لوگ جو پتھروں کے اوپر دانے ڈالتے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو یہ اپنے مال سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون علی شیء، یہ قادر نہیں ہوں گے کسی بھی پھل کے اوپر، مما کسبوا، ان کے کیے ہوئے سے، اپنے بوئے ہوئے فصل سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ راستہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کے مال کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کی نیت سے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنی ذات کو مستحکم کرنے کی نیت سے، کمثل جنت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ،
اونچی زمین پر، اصابها وابل، جب پہنچ جائے اس کو تیز باران، فآتت اکلہا، تو وہ دے دیتا ہے اپنی فصل، تو وہ دے دیتا ہے اپنے میوے، ضعفین، کئی گنا، فإن لم یصبها وابل، اگر نہ پہنچے اس کو تیز باران، فطل، تو اس کے لیے فوارہ بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین قرآن کریم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، صرف تلاوت کلام پاک تک اور چند عبادات تک محدود کیا ہے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کے ارد گرد جمع فرما، سارے مسلمان چھوٹے بڑوں کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔